جنہوں نے یہ اب بظاہر تو انہوں نے قبول کیا ہے اٹیک، جیش فرسان محمد آؤٹ حافظ گل بہادر گروپ، مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں یقینی طور پہ کہ انہی نے یہ اٹیک کیا ہے؟ چونکہ یہ بار بار بنو کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. حافظ گل بہادر جو فیکشن ہے پاکستانی طالبان کا، تو شروع میں یعنی ان کے حکومت کے ساتھ وہ جس کو گڈ طالبان سمجھے جاتے تھے، 2005-6 کے قریب انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا تھا، اور آپریشن ضرب اذب تک یعنی 2014 تک وہ انٹیک بھی ایک طرح سے رہا تھا کہ اس گروپ کی طرف سے پاکستانی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پہ حملے نہیں ہوتے تھے. ان کا زیادہ تر فوکس اکراس دی بارڈر افغانستان میں. حقانی نیٹ ورک کا بہت ہی یعنی قریبی اب ساتھی کہہ لیں، تو وہ سمجھا جاتا تھا حافظ گل بہادر نارتھ وزیرستان میں یہ ہوسٹ بھی کرتے تھے حقانی گروپ کے سینئر لوگوں کو، اور ابھی تک وہ تعلق ابھی بھی ہے. وہ اکراس دی بارڈر ہوسٹ میں پکتیکا میں وہاں پہ ان کی جو ہے تو حقانیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمیں یہ تو پاکستان کے اوپر ایک الزام بھی آتا ہے، اور امریکہ یہ الزام لگاتا رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں حافظ گل بہادر جو ایک بیڈ طالبان ہے، اور انہوں نے جو ہے کچھ سیکیورٹی اہلکار کو بھی شہید کیا، اور پھر ان کو بیہیڈ کر کے ان کے جو ہے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلا، تو یہ گروپ حقانی کے ساتھ بھی الائڈ تھا؟ یہ تو شروع سے یہی تو یہاں پہ جو ایک سمجھ تھی، جو ہماری ایک سوچ تھی، جو ہم نے کافی ایکسپیکٹیشن رکھے تھے کہ افغان طالبان کے آنے سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، سیکیورٹی کے معاملات. تو وہ شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کا جو تعلق تھا گراؤنڈ پہ ہم چیزیں دیکھتے تھے کہ ایک نظریاتی تعلق، ایک قبائلی تعلق، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ہوسٹ کرتے تھے ایک دوسرے کو. یعنی میں پرسنلی 2-3 دفعہ گیا ہوں ٹی ٹی پی کے سینئر لوگوں کو انٹرویو کرنے، تو وہاں پہ مجھے حقانی کے سینئر لوگ بھی اسی گھر میں بیٹھے ان کے ساتھ ملے، تو ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ وہ افغانستان جاتے تھے لڑنے کے لیے. تو وہ چیزیں تو اب میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے ریاستی اداروں کو. مگر ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ ٹی ٹی پی کا حافظ گل بہادر کے یعنی پچھلے سال انہوں نے کچھ جوائنٹ آپریشن کیے تھے، یعنی حملے کیے تھے، لیکن لو اسکیل تھے وہ. پھر بیچ میں ان کے بیچ میں تھوڑے سی اختلافات بھی آئے. حافظ گل بہادر نے ٹی ٹی پی پہ ایک طرح سے الزام لگانا شروع کیا، یعنی فارملی نہیں لیکن ان کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ہیں جس کو ٹی ٹی پی اپنی طرف لے کے گئی ہے. لیکن حافظ گل بہادر کا جو سب سے خطرناک چیز ہے اتنا یعنی اسٹرینتھن ہونا، اور اس کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے، اور جس طریقے سے وہ مسلسل حملے کریں سیکورٹی فورسز پہ، اور کینٹونمنٹ کو کل جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور 16 کے قریب انہوں نے بمبرز یوز کیے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑی تعداد ہے. ایک حملے میں اتنے بڑے تعداد میں خودکش حملہ کو یوز کرنا. جو بنو میں کل رات کو جو ہوا تھا، ٹارگٹ کون تھا؟ ٹارگٹ سیکورٹی فورسز، لیکن اس میں سیکورٹی فورسز بھی یعنی ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سویلین بھی ہوئے ہیں، اور وہی وہ تقریباً 25 کے قریب وہ تعداد جو ابھی آ رہی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کی. یہ ان کا پہلا اٹیک نہیں ہے بنو میں، یہ پہلا نہیں ہے، پچھلے سال بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ انریسٹ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ مظاہرے پروٹیسٹ وغیرہ وہاں پہ شروع ہو گئے تھے پورے بنو میں، اور کافی سچویشن وہ ہو گئی تھی، پولیس کے اوپر بھی پہلے یہ اٹیک کر چکے ہیں، ٹارگیٹڈ اٹیک کر چکے ہیں ہر جگہ. کل پرسوں انہوں نے ایک حملہ کیا، ایک پولیس اہلکار کی یعنی شہادت ہوئی ہے لاہور میں، تو وہ ابھی حافظ گل بہادر نے اس کو کلیم کیا کہ یہ ہم نے کیا. کراچی منگو پیر میں بھی ہوئی، ایگزیکٹلی کراچی میں بھی کیا ہے، بلوچستان میں انہوں نے کلیم کیے، اور پشاور میں انہوں نے وہ کلیم کیے. تو اس کی اتنی ایکسپینشن ہوئی ہے، حالانکہ ٹریڈیشنلی یہ گروپ جو تھا یہ صرف کنفائنڈ تھا نارتھ وزیرستان اور سراؤنڈنگ جو ڈسٹرکٹس ہیں بنو اور لکی مروت تک. کیونکہ حافظ گل بہادر صاحب جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان سے ہی ہیں. جی وہ نارتھ. تو یہ ایک دم ایکسپینڈ کیسے ہوئے ہیں، اور کیا یہ ٹی ٹی پی کی مدد سے ہوئے ہیں؟ ٹی ٹی پی کی مدد سے، افغان طالبان کی مدد سے اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی کچھ مواقع دیے ہیں، یعنی آپریشن ضرب اذب کے بعد جس طریقے سے اسٹیٹ نے وہاں سے یعنی سب چیزیں چھوڑ کے وہ جو اسٹیبلٹی کا ایک پیریڈ تھا، اور وہ لگے یہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ وغیرہ میں، تو اس کی وجہ سے ان کو ایک اسپیس ملا. اور پھر آپریشن یا جو مذاکراتی سلسلہ شروع ہوا 2020-21 میں جنرل فیض صاحب نے، تو اس وقت بھی ان کو اسپیس ملا کہ ان کو واپس آنے دیا گیا. تو اس طرح مختلف موقعوں پہ اسٹیٹ کی طرف سے اسپیس دیا گیا ان کو. میں انٹینشنلی نہیں کہہ رہا، لیکن جو اپنی ہماری ان کے کچھ لوگ چھوڑے گئے تھے، وہ جو 100 جیٹ بلیک ٹیررسٹ، وہ تو تھے، وہ تو اس میں کچھ سینئر لوگ بھی تھے، تو وہ چھوڑے گئے تھے. چھوڑے گئے تھے، جنرل فیض نے چھوڑے تھے، تو دیٹ واز اے ویری بگ مسٹیک. اچھا صرف جنرل فیض نہیں، باجوہ صاحب بھی، کیونکہ باس تو باجوہ صاحب تھے، تو پوری ملٹری لیڈرشپ جو تھی تو وہ پوری ان کے ساتھ یعنی